امام حاکم نے صحیح روایت نقل کی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور نے واقعہ معراج بیان کیا ہے نا تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضور کا واقعہ معراج سن کر مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ہے حضور کو ماننا، ایک ہے نبی پاک کی ساری شانوں سمیت مدینے والے کو ماننا۔ میں لعنت ڈالتا ہوں فرقہ واریت پر اور فرقہ وارانہ سوچ پر، لیکن اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر انشراح صدر سے کہتا ہوں نبی پاک کو حضور کی شانوں سمیت صرف اہل سنت و جماعت مانتے ہیں۔ انشراح صدر سے کہتا ہوں شانوں سمیت، اور اتنا تگڑا مانتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ یہ سمجھ لیں آپ بات، یہ کیا بات ہوئی؟ او مننا بھی کہتا مننا ہے، کدے مان لے آتے کدے منے ہی نہ، یہ کیا فلسفہ ہوا بھائی؟ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود کہنے لگے معراج سمجھ میں۔ صدیق کی سوچ بتاؤں، ان لوگوں میں سے، یہ سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں، امام حاکم نے اس کو لکھا ہے صحیح روایت، ان لوگوں میں سے کسی نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ وہ جو سرکار فرماتے ہیں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، تو آپ اسے تسلیم کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے یہ تو اتنی سی بات ہے، میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور کوئی رہ فلک کتے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو بھی پار گیا۔ یہ اتنی سی بات؟ محبوب تو جو کہہ دے، جو فرما دے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ یہ فلسفہ حیات ہے بندہ مومن کا۔ امتی کا حق ہے کہ جو حضور فرما دے، جس وقت فرما دے، جس تناظر میں فرما دے، وہ صدق کے دل سے اسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جناب یہ سمجھ شریف کا قصور ہے، یہ سمجھ شریف مختصر ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگوں کی سمجھ میں بڑی چیزیں نہیں آتی، اب کیا وہ چیزیں چھوڑ دی جائیں گی؟ اکبر الہآبادی کہتے ہیں میرا تو رب کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے دماغ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا میرے مولا تیری پہچان یہی ہے۔ اگر کوئی تیرا احاطہ کرنا چاہے تو کر سکتا، دماغ تیرا احاطہ کر سکتا، آنکھیں احاطہ کر سکتی، لیکن دل مانتا ہے کہ اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اس لیے تصدیق اور روحانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا اور غلامی کرنا اور پورا ماننا اور وارفتگی سے ماننا اور شوق سے ماننا، اور ماننا تو پھر سارا کچھ باندھ کے ہاتھ پیر اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں رکھ دینا، یہ صدیقی سوچ ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا کمال ہے۔ آپ دیکھیں نا حضور نے اس بات، یہ دو روایتیں آپ نے بھولنی نہیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ دو روایتیں، اس کو بھولنا نہیں آپ، قربان جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا، دلیل مانگی۔ محبوب کو دلیل کی کمی تو نہیں، حضور تو خود سراپا دلیل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ نبی پاک تمہارے پاس اللہ کی برہان ہے، یہ دلیل بن کے آئے۔ سرکار کو دلیل کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہیں سرکار کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے تو چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا، کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، یہ میرے ابوبکر صدیق ہے۔ میں نے دین پیش کیا ہے، دلیل مانگی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، فوراً۔ یہ وہ چیز ہے جسے حضور نے بطور اعزاز کے بیان کیا، ان کی خصوصیت کے طور پر بیان، فوراً مسلمان ہو گئے۔ آج تردد ہے، بے چینی ہے، انتشار ہے، وسوسوں کے غلبے، لوگ فکری پریشانی کا شکار ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دل کرتا ہے کوئی ہمیں پکی خبر دے دینا میں ٹھیک ہوں، تو پھر میں ٹھیک ہوں یار چھوڑ تو نفسیاتی ہو گیا ہے، تجھے بڑے سارے گواہ چاہیے،
बस तेरे अंदर से जो गवाही आती है वो ठीक है, तू देख तू कहाँ खड़ा है। एक ये रवायत मेरे कलेजे को बड़ा ठंडा करती है, और एक दूसरी रवायत है, मोटरसाइकिल अपनी बंदे की लग जाए ना कभी तो परेशानी कोई नहीं होती, अगर किसी की उससे लग जाए तो। अपने पैसे गुम हो जाए तो कोई परेशानी, लेकिन अगर किसी की इमानत रखी हो, बड़ा प्यारा आदमी भी हो, बल्कि यूं समझ ले घर वालों के भी पैसे हो ना, अब्बा जी ने भी पकड़ाए हो, वो भी गुम हो जाए तो बंदा परेशान होता है। करीबी आदमी जितना मर्जी माँ बाप की हद तक भी कुर्बान जाए। कैसे इन लफ्जों को बयान करूं, इतनी अपनाइयत, इतनी गहराई। मैं कुर्बान जाऊं इस शाने गुलामी पर कि गुलाम नाज करेंगे सारी जिंदगी आका के इस फरमान पर। हुजूर फरमाने लगे, मुझे इतना नफा किसी के माल ने नहीं दिया जितना अबू बकर सिद्दीक के माल ने दिया। और दूसरे मकाम पे फरमाया, मेरे पास जिसके भी पैसे आए मैंने अमानत समझ के खर्च किए। फरमाया, जब अबू बकर सिद्दीक के आए हैं मैंने अपने समझ के खर्च किए। कुर्बान जाऊं, क्या अंदाज है, क्या गुलामी है। अबू बकर हमारी औलादे कुर्बान उन रस्तों पे जहां से आप गुजरा करते थे। ऐ सिद्दीक हमारे माँ बाप कुर्बान उन जज्बों पर जिन जज्बों से आपने नबी पाक की गुलामी की। ये एतबार की हद देखो, एतबार की हद। एक हाथ में जनाबे सिद्दीक अकबर का हाथ है, एक में जनाबे उमर का हाथ है। हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ से बरामद हो रहे, सामने किसी ने देखा तो वो मुकद्दर पे नाज करने लगा, क्या मुकद्दर है सिद्दीक और फारूक के। अश कर उठा का हुजूर कुर्बान जाऊं। इतना लुत्फ। इस हाथ में जनाब अबू बकर का हाथ था, इसमें हजरत उमर का। वो आदमी सख्त महवे हैरत था कि हुजूर इतने बड़े मुकद्दर कि आपने हाथ थाम रखा है। तो हुजूर फरमाने लगे, तू इतनी बात पे परेशान और हैरान है, तू इतनी बात पे हैरत ज़दा है। मैं तो जब कयामत के दिन अपनी कब्र से निकलूंगा, मज़ारे पुर अनवार से निकलूंगा, तो सीधे हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे में उमर का हाथ होगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, और खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। फिर ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत को ये सबक दिया है, जिंदगी ना ज़ौक़ वाली सोनी होती है, जिंदगी मोहब्बत वाली प्यारी होती है। जिंदगी आप किसी जगह भी किसी भी ज़ौक़ को छोड़ देना, यानी बंदा अपने माँ बाप की खिदमत भी करे तो ज़ौक़ से ही करे तो ठीक है, लेकिन अगर वो 3 दिन अस्पताल रहना पड़े और चौथे दिन वो बड़े भाई को फ़ोन करे ना, तू जब आ जा यार, अब मेरा भी काम रुका होगा, मज़ा नहीं आया, परेशानी हो गई। वालदा साहबा को संभालना पड़ गया एक हफ्ता, तो ये फ़ोन कर रहा है बहनों को कि 2-2 आते रहो आके, मज़ा नहीं आया। ये लुत्फ़ नहीं ज़िंदगी का। बच्चों की आप खिदमत की, अपने बच्चों की। नाराज नहीं होना आपने मुझसे, दीवाना सा आदमी हूँ, किसी वक्त दीवानगी में भी बात कर जाता हूँ। अपने बच्चों की खिदमत करके, अपने बच्चों को पाल पोस के उनके सामने बैठ के तकरीर करना कि मैं तो लिए बड़ा औखा वक्त वेख्या, तो भाई आप ही अब्बा जी थे, आप नहीं देखना था। एक गुआढ़ी ना तो गल हो नहीं सकती कि तू औखा वक्त वेख। ये अपने बच्चों के सामने तकरीर करने का कोई मकसद है? मैं आखे ऐसी चलो खूब करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। मैं गली में खड़ा था, अब तो जाहिर है उम्र का तकाजा हो गया, बच्चे बड़े हो गए, अब तो वो फरजानगी नहीं रही। अब तजाहुल आरफाना से हम जान छुड़ाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करते। एक दोस्त गली में खड़ा होकर हमें सुना रहा था बात, वो कह रहा था अब्बा जी ने मैं अज कराया, तो मैं क्या तेरे अब्बा जी सर तू ही कराना सी नहीं। अब मेरा मतलब है ये गली में बताने वाली बात है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं अज कराया, तो मैं क्या ठीक किया ही, बनता भी तेरा ही सी। अब मैं किसी पड़ोसी ने कराना था उनको, आज तेरे वाली साहब है, तो आज भी आप जब ज़ौक़ नहीं ना रखते, ज़ौक़, तो नुकसान हो जाता है। आप शागिर्द भी बने तो ज़ौक़ वाले, आप मुरीद भी बने तो ज़ौक़ वाले, बेटे भी बने तो ज़ौक़ वाले। ओ मनना कादा मनना है, कदे मान लिया ते कदे मने ही ना माने, तो फिर उसका लुत्फ हो ना मानने का। नबी पाक अलैहिस्सलाम सुलह कराने तशरीफ ले गए, पीछे नमाज का टाइम हो गया, इकामत हो गई। सहाबा को पता था हुजूर ना हो तो जमात का हक किसका है।
یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. جناب ابو بکر صدیق کا بازو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا. سرکار واپس آ گئے. صف میں آئے تو صحابہ ہاتھوں پہ ہاتھ لگا کے جناب صدیق کو تنبیہ کرنے لگے کہ حضور آ گئے. حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چلا کہ حضور آ گئے تو دوران نماز ہی نبی پاک کی تعظیم شروع کر دی. دوران نماز ہی کچھ بیوقوف کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور میں نے کہا نادانو، جب تک نبی پاک کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں. بتاؤ نا، یہ حضور کا خیال نہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ حضور کا خیال نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کس کا خیال ہے؟ کہاں بیٹھ کے لکھتے ہو اور بولتے ہو، سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہو. این حالت نماز میں حضور کی تعظیم، این حالت نماز میں. ایک قدم پیچھے ہٹایا تو نبی پاک بھی حالت نماز میں کہہ رہے پڑھاؤ نماز، اور حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹ رہے حالت نماز پڑھا کے میں تیول ویکھا، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئی نہیں سب سوم سلام، اکو یار دا فکر پہ آئی. اگر تو راضی ہو جائے تو کہہ دے کہ میں راضی ہو گیا، نماز پڑھا کے تیول ویکھا، کعبہ تے بھول گیا، بھول گئی یعنی سب سوم سلاتا، مینوں یار دا فکر پہ آئی. سرکار کھڑے ہو گئے مصلی امامت پہ، نماز مکمل کی اور لبوں پہ مسکراہٹ. کریم فرمانے لگے جب میں نے کہا تھا جماعت کراؤ تو کرانی چاہیے تھی. حضرت ایک ہی جملہ حضور نے کہا اور جواب میں ایک ہی جناب صدیق نے کہا، لمبی بات نہیں ہوئی. کہا تھا جب تو جماعت کرانی چاہیے تھی نا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے جماعتیں کریں. میں ابو قحافہ کا پتر آپ کے سامنے امام بنوں؟ میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے ٹھیک ہے نہیں. دوستو، شوق ہو، ذرا ذوق ہو، ذرا وارفتگی ہو، ذرا درد ہو، ذرا کیف ہو. نلائق بیٹا ہے، نلائق بیٹا جس کا باپ اسے کھول کے کام نہیں بتاتا. لائق بیٹا ہے جس کا باپ فوراً کہے پتر فلاں کر کیا، لائق بیٹا ہے. نالائق شاگرد ہے جس کا استاد اسے کام کوئی نہیں بتاتا، نالائق ہے. اور جس کے استاد اور مرشد جم فون اسی کو کرے نا، اے بھی تو کرنا ہے تے، اے بھی تو کرنا ہے تے. یہ غلامی، یہ ذمہ داری، یہ ناز ہوتا ہے. بھائیو، ہمیں سمجھنا چاہیے دین میں جب تک ذوق نہیں ہوگا، شوق نہیں ہوگا، وارفتگی نہیں ہوگی. میں حرم شریف تھا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کیا فرماتے ہیں، زیادہ عمرے کیے جائیں کہ زیادہ غریبوں کو دیا جائے؟ میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کہتا زیادہ غریبوں کو دیا جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ غریبوں کو زیادہ دیں، نفلی عمرہ نہ کریں. تو مجھے کہنے لگے آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا. میں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ غریبوں کو بھی دب کے دیا جائے اور حضور کی حاضری بھی بار بار دی جائے. میری رائے تو یہ ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رہ نہیں سکتے، ان کی مجبوری ہے، پیار جو ہو گیا ان کی کیفیات کا رنگ. کہنے لگے یہ 2 فتوے کس طرح ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہوتے ہیں 2 فتوے ہوتے. حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ سارا مال اللہ کے راستے میں دینا ہے. فرمایا نہ بھائی، تیسرا حصہ سارا نہیں لینا، تیرے بچے بعد میں پریشان ہو گئے. حضرت ابو لبابہ نے کہا یا رسول اللہ سارا دینا ہے. فرمایا نہ بھائی، تیرے بچے بعد میں پریشان ہو گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا سارا اللہ کے راستے میں دینا ہے. فرمایا نہ بھائی، ان کے لیے فتویٰ اور ہے. ابو بکر صدیق سارا ہی لے آئے. فرمایا تو لے آ، تیری خیر ہے، تیرا سارا ہی قبول ہے، تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ اولاد بزدل کر دیتی ہے. اپنے لیے انسان اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا بچوں کے لیے ہوتا. جوان بیٹیاں تھیں جناب صدیق اکبر کے گھر میں، لیکن سارا مال ہجرت کی رات لے گئے. حضرت اسماء بنت ابی بکر سردار کی بیٹی، لیکن ابو جہل نے آ کے پوچھا کہاں لے گئے ہیں نبی پاک کو تیرے والد؟ جناب اسماء کہتی ہیں اس سختی کے ساتھ مجھ سے پیش آیا کہ میرے رخسار پہ تھپڑ بھی مارا. کس کے لیے؟ حضور کی بارگاہ کے. مسلمان دین پر عمل کرتا ہے تو اس کے اندر وہ کیفیات نہیں، وہ جذبات نہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے. اب یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے.
اب تو یہ خاک کا ڈھیر ہے، کوئی بھی ہوا چلائے گا، پنکھا چلائے گا، یہ اڑ جائے گا۔ وہ جو عشق کے ساتھ حضور کے لیے رکے ہوئے تھے وہ پہاڑ تھے اصل، ہم نے وہ ذوق نہیں سمجھا۔ اور پھر ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں، ایک ہے شریعت کا حکم، ایک ہے اللہ رسول کا حکم، اور ایک ہے رب رسول کی مرضی۔ زیادہ مشکل بات نہیں ہے، میں سمجھنے کی کوشش کروں۔ ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتی ہے، فرمایا طلاق دینا گزارا نہ ہو تو اجازت ہے، پر یہ مرضی تو نہیں نہ طلاقیں ہو۔ کسی نے کسی کو مارا تو مشیت الہی یہ ہے کہ بندہ مر جائے گا، پر اللہ کی رضا تو نہیں کوئی کسی کو مارے۔ مشیت، شریعت، حکم اور ہے اور مرضی اور ہے۔ آپ کسی کو گولی مار دیں وہ مر گیا، حکم الہی آ گیا، امر ہو گیا، لیکن یہ اللہ کی رضا، مالک پسند تو نہیں کہ کوئی مسلمان کسی کو مارے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتے جی میں نا حضرت صاحب نو استاد صاحب نو پوچھ کے چھٹی لے کے آیا، اور بھائی تو چھٹی منگی سی تینوں دے چڑی، ورنہ مرضی تو دیکھ بھلا، ان کی مرضی تھی کہ تو جائے۔ چھٹی اور چیز ہے، پوچھنا اور چیز۔ حضرت صدیق اکبر نے نا نبی پاک کی رضا کو سمجھ لیا تھا، سونا راضی کس بات میں، حضور کی کیفیات کیا ہے۔ نبی پاک نے بس چاہا تھا کہ حضرت بلال کو خرید لیا جائے، صرف چاہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق جا کے خرید بھی لائے، حضور کی رضا سمجھ گئے۔ یہ جو رضا کچھ بندے کہتے ہیں میں ابا جی نو آکھیا مینوں حکم کرو، اور میں نے کہا ابا جی سے حکم نہیں پوچھا جاتا، آپ ابا جی کو ویسے کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کی طبیعت کیا ہے؟ آپ مزاج کو سمجھیں۔ حضور نے فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، آپ اس کیفیت کو سمجھیں، اس گہرائی میں اترے، والد آپ کے کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں پوچھوں گا میرے لیے کوئی حکم ہوا تو دسیا جی، ایک ہی گل ہوئی جی۔ آپ کو کیسے یہ پوچھنا پڑا کہ حکم ہوا تو بتانا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا، آپ کو قبل اس کے علم ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حکم ہوا، کوئی بات ہوئی تو پھر مجھے بتائیے گا۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ پوری مرضی، پوری شناسائی، پوری کیفیات اس کو سمجھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، یہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے پریشان تھے اور ڈھونڈ رہے تھے اور ٹٹول رہے تھے کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آنسو بہانے لگے، رونے لگے۔ فرماتے ہیں ہم سارے پریشان تھے کہ یہ کیا انداز ہے، سرکار نے کیا بیان فرمایا، اور اگر حضور نے بیان بھی فرمایا تو حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، اس پر آنکھوں میں آنسو آنا جناب صدیق کے بات سن کے معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کوئی وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا جہاں جناب صدیق اکبر پہنچ گئے۔ فوراً سرکار کے جانے کے بعد جب سوال کیا کہ یہ آپ کیوں روئے، تو فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی، حضور جس بندے کی بات کر رہے تھے وہ اپنی بات کر رہے تھے، اللہ نے مجھے اختیار دیا۔ آپ رضا کو سمجھیں، شریعت کی رضا کیا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں نے جی اجازت لے لی ہے، مجھے جی حکم مل گیا تھا، میں جی بات سمجھ گیا ہوں۔ آپ رضا کیوں نہیں سمجھ رہے دین کی؟ دین کی جو اصل مرضی اور منشا ہے اس منشا کو سمجھا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، انہیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے، چشم پوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر بھولے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، پورے شعوری طور پر ذہنی طور پر بلند فکر ہوتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر وہ کمزوری کا مظاہرہ کرتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غلامی کی وہ ذرا وارفتگی والی کی۔ آپ کوئی کام بھی کریں نہ ذوق کے بغیر کریں تو وہ کام بندے کو تھکا دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ وہی کام ذرا شوق سے کر لیں نا۔ حضرت مولانا ابو نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جی سے کہا کوئی نصیحت کرے تو کہنے لگے بیٹا آپ مولوی صاحب ہیں، کوئی بندہ مولوی صاحب کہے تو اس کا غصہ نہیں کرنا، اس کا مزہ لینا۔
जिंदगी जरा सुकून से गुजरेगी। कभी भी एहसास कमजोरी का शिकार आप जहां हैं, आप उस मसले की रजा को समझ। और फिर जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें रिजल्ट दिया है ना, जो कदरदानी दीन ने की है, वो कदरदानी बड़ी अनोखी है। कुरान मजीद ने कहा ना, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, सबकत ले जाने वाले सबकत ले गए, ये करीबी लोग हैं अल्लाह रसूल की। हजरत ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। हजरत उमर फरमाते, मेरी और जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते, हमारी किसी बात में शक्कर रंजी हो गई थी, इख्तलाफ राय हो गई, और कैफियत ये बनी कि हजरत सिद्दीक अकबर ने गुस्से में एक सख्त जुमला कह दिया। बाद में उसी जगह खड़े खड़े फौरन अर्ज की, इरशाद फरमाया कि उमर यार दारगुजर कर दो, मुझे जज्बात में मेरे से बात निकल गई। फरमाते हैं, मैं तो पहले ही जलाली था, मैंने कहा पहले बात करना फिर माफिया मांगना, मैंने भी सख्त सुस्त बोल दिया। अब मुझे भी एहसास हुआ कि ये भला कौन मुझसे माफी मांग रहा था, अबू बकर सिद्दीक। आप फरमाते फौरन मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचा, लेकिन मुझे जाके पता चला कि वो तो घर में मौजूद ही नहीं। अब मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, जब वो घर नहीं होते तो दरवाजा रसूल पे होता। फरमाते कैफियत बदल गई, मैं शदीद परेशान हूँ। दूसरी तरफ हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते कि हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो फरमाया क्या हुआ। अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक जुमला कह बैठा हूँ, फिर बड़ी माफ़ी मांगी है पर उमर माने नहीं। नबी करीम मुकद्दस गर्दन झुका के बैठ के जनाब उमर कहते, मैंने जाके अस्सलामु अलैकुम कहा, जवाब तो आया और हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई। फरमाते मैं पूरा डरा, देर तक सोचता रहा ये कोई बात करे, सरकार कुछ कहेंगे तो मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई बात ही नहीं की। अब मैंने ही बात छेड़ी, मैंने कहा या रसूलल्लाह मुझसे गलती हो गई, अगर जनाब सिद्दीक अकबर ने मुझसे कहा था तो मुझे माफ़ कर देना चाहिए था। फरमाते अब सरकार का चेहरा उठा और मैंने हुजूर के मुकद्दस जुमलों में जलाल देखा। फरमाया उमर तुम्हें पता है, तुम्हारी कौम ने मेरी तकज़ीब की और अबू बकर ने मेरी तस्दीक की। फरमाया तुम्हें खबर है इस बात की कि हर शख्स ने मुझसे हर चीज को रोका और जनाब सिद्दीक अकबर ने मेरे लिए कुर्बानियां दी। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 दफा फरमाया, क्या तुम मेरी खातर अबू बकर को छोड़ नहीं सकते थे? मेरी खातर, अल्लाह करे आपको समझ आए बात, क्या मेरी खातर अबू बकर को छोड़ नहीं सकते थे? गोया हुजूर फरमा रहे हैं जो जनाब सिद्दीक अकबर की तरफ देखे तो मेरी निस्बत की ऐनक लगा के देखे, इसका जो मेरे साथ ताल्लुक है उस ताल्लुक की बुनियाद पर देखे। मुसलमानों के अंदर जब से बहसें बहुत होने लगी है ना, फिक्री इंतशार बढ़ गया है, रोज एक नई बेयकीनी जन्म लेती है। रोज, चूंकि हम तबसरों वाले मुल्क में रहते हैं, अगर कोई मुल्क तबसरों से ठीक होता तो सबसे पहले हमारा मुल्क ठीक होता। हम तबसरों वाले मुल्क में रहते हैं, इतनी गुफ्तगू नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, और फिर हाल ये हर बंदे के पास अंदर की खबर है, सबके पास मोबाइल है तो सारे ही साफ ही हैं। अब जिससे भी मिलेंगे 2-4 अंदर की खबरें उसके पास ज़रूर होगी। तो हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत बताती है कि दीन बहस करने नहीं आया, गुलामी करने आया। शरीयत के हर फरमान पर आप जब आपने मान जो लिया, ये बहस, ये तकरार, ये सीखना, ये कलमा पढ़ने से पहले की बात है, जब आपने तस्लीम कर लिया फिर सिर्फ गुलामी करेंगे और ज़ौक़ से करेंगे और शौक़ से करेंगे और तवानाई से करेंगे।